اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 37 کریں گے. پیج نمبر ہے آپ کا 56. اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی وسعت رحمت. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں. پھر اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے، ابھی اس نے عمل نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی درج فرما لیتا ہے. اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو اپنے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لکھ لیتا ہے. اور اگر انسان صرف ایک برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاں مکمل نیکی لکھ لیتا ہے. اور برائی کا ارادہ کر کے عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اسے صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے. اسے مسلم اور بخاری نے روایت کی ہے. اتفاق سے آپ دیکھیں آج ہی ہم نے یہ حدیث بھی کی اور آیت بھی ہم نے یہ دیکھ لی تھی، تو مگر پھر بھی اس کے جو مختلف اینگلز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آج ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی جو مثال ہے نا، جو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ ہم نے ابھی بات کی کہ ایک انسان نیکی کرے تو جب وہ کر گزرتا ہے تو یا تو اس کا 10 گنا اجر ملتا ہے یا 700 گنا. تو اس کے بارے میں ایک حدیث دیکھتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں آتا ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں اور بال میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھوتری عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا اور علیم ہے. یعنی اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا کہ ایک دانہ بویا اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور پھر ہر بال میں 100 ہوں تو ان کو کیلکولیشن کریں تو 700 کا عدد بن جاتا ہے. تو اس طرح سے مثال دی گئی ہے. یہ تو صدقے کی مثال ہے. تو اسی طرح سے کوئی بھی نیکی اللہ اگر چاہے گا نا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کہیں زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے کے اوپر قادر ہے. اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو دوں گا. اچھا، اب ہم یہاں رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اجر ہے، کیا یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، بتائیں کیا یہ اجر ہر ایک کے لیے اتنا ہی بڑھے گا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 10 اور 700 اور 1؟ بالکل. تو کیا پتہ چلا؟ نہیں، جو پہلا سوال ہے اس کا جواب دیں کہ ہر ایک کے لیے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا نا. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ الگ الگ ہوگا نا اجر. تو اب جیسے ہم ایک مثال پہلے تو ہاں چلیں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، فیکٹرز دیکھتے ہیں جس سے کہ یہ ہمیں نفع ملے گا نا. پہلا جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کو یوں لکھیے نا، اخلاص سے نہیں. ٹھیک ہے، پہلی تو یہ چیز ہوگی. اچھا، اور کیا ہوگا؟ ہاں، اس کو ہم یوں لکھ لیتے ہیں کہ ریاکاری سے پاک. ٹھیک، ایک چیز رہ گئی ہے، بتائیں. ہاں وہ بالکل، شاباش، یہ بھی آپ بہت اچھا آپ نے کہا، سنت. اور ایک ابھی بھی رہ گئی ہے. ایک منٹ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کیا کہا آپ نے؟ اچھا، نہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، وہ تو اخلاص سے نیت ہو گئی. لیکن ہاں چلیے ہم اس کو یہ بھی لکھ لیتے ہیں کہ نیت خالص اللہ کے لیے تو ہوتی ہے نا. تو چلے لکھ لیتے ہیں اللہ کی خوشنودی. ابھی بھی رہ گیا، جلدی بتائیں. چلے وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گئی. ابھی بھی رہ گیا ہے ایک بہت امپورٹنٹ رہ گیا. وہ بھی ٹھیک ہے آپ لوگوں کا نا. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، احسان نہ جتائے، کیونکہ یہ جو ہے یہ نیکی کو نا
یہ ڈسٹ بن میں لے جاتا ہے. احسان جتا دیا نا, ختم. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, احسان نہ جتائے. کوئی بھی کسی بھی قسم کا نیکی کی جو چیز ہے نا, کچھ بھی آپ نے, کوئی صرف صدقے کی نہیں بات ہو رہی کہ اور بھی چیزوں کی بات ہو رہی ہے, کسی بھی نیکی کی. تو ابھی تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو ایک تو پہلی بات پتہ چل گیا ہر نیکی کا معاملہ فرق ہے. اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کے حوالے سے ان کے اجر اور ثواب میں فرق ہوگا. تو اس کو ہمیں تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو جس کو ایک چیز اور رہ گئی ہے, انہوں نے جو بات کی تھی نا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. احسان کے بجائے اس کو آپ ایزی سمجھ لیں کہ کس لیول کی نیکی ہے نا, اس کو آپ یوں کہہ لیں. نہیں وہ تو میں نے کر لیا, یہ بھی ٹھیک ہے, حالات بھی صحیح ہے, اور کس لیول کی ہے نا. کل میں نے بات نہیں کی تھی ادنا عمل, ادنا درجہ, ادنا جنت کی تھی نا بات. تو ادنا بھی عمل ہوتا ہے نا, کوالٹی بعض دفعہ نیکی کی خراب ہوتی ہے. تو لیول یا کوالٹی, ٹھیک ہے, یہاں یہ لکھ لیں ہم. کوالٹی کیا ہے نا نیکی کی. نماز ایک نے پڑھی احسان کے لیول کے, اب آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اسی کے آگے احسان کا لیول, ایکسلنس. سمپل مثال ہے نا, ایک نے نماز پڑھی, آدھا سجدے کیے, آدھا رکوع کیا, آدھا سجدہ آدھا رکوع. نہیں ایسے کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ارکان کی چوری. تو یہ کوالٹی کیسی ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا نماز قبول نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے مل جائیں 3 مل جائیں, 4 مل جائیں, 10 تو نہیں ملیں گے نا اس طرح کے. اس پہ 1 بھی مل جائیں. چاہے یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ 0 ہی ملے گا. تو ایک تو دیکھیے واللہ عالم, لیکن ہمیں یہ ایک انکشاف تو ہے نا ہمارے لیے. ہم تو بس جب بات کرتے ہیں اللہ ثواب دے, اللہ تعالیٰ ثواب دے گا, اللہ تعالیٰ گناہ دے گا, ہم بس یہ سمجھتے ہیں. تو یہ یہاں پہ پتہ یہ چلا ہے کہ ہماری اتنی ساری چیزوں سے مل کے ہماری جو نیکی ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ یہ کس لیول کی, اور یہ کہاں جا کے فال کرے گی, کتنا یعنی کہ اجر کا باعث بنے گی. 10 یا 700. اب آپ نے امیجن کیا 700 جو ہوگا نا, تو وہ ان پورے کرائٹیریا کے پر پورا اترے گا, تب جا کے 700 ہوں گے. یہ بھی بات ہے. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یہ سنت جو ہے نا, اس کو بھی یہاں لکھ لیں, قرآن. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ نیکی تو کوئی بدعت بھی لوگ جو ہے وہ نیکی ہی تو سمجھ کے کرتے ہیں جس میں کہ طریقہ غلط ہوتا ہے. تو یہ بات ایک تو ہم نے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 245 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کرے. تو یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں پر کہ اللہ کے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں قرض حسنہ کی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے کاموں میں جو پیسہ لگتا ہے وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے دین کے کوز کے لیے, میرے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے, میرے دین کی جو فلرش کرنے کے لیے اس کو تم پیسہ لگاؤ, میں تمہیں کئی گنا بڑھا کے اس کو واپس کروں گا. میں اپنے پاس رکھوں گا نہیں, میں تمہیں لوٹا دوں گا. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کے. تو اس میں بھی وہی کیٹیگری آ جاتی ہے کہ 700 گنا یہاں پر بھی فال کریں گے ڈیفینیٹلی اللہ کے دین کے کام کے لیے. یعنی اگر اب آپ نیکی کو چوائس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور جگہ پہ تو کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اتنی ہے کہ اتنی کتنی, یہاں آپ کو پتہ چل گیا ہے 700 سے کم نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا میں بڑھا چڑھا کے دوں گا. تو اب آپ کو جب نیکیوں کا ڈیسائیڈ کرنا ہے تو دیکھیے بھائی جو عقل مند ہوتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے نا کہ مجھے اس بزنس میں پیسہ کہاں زیادہ مل رہا ہے, وہ وہاں لگاتا ہے پیسہ. اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 10 میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا. اب آپ کو ایک اور بات کیا پتہ چلی, صبر.
جب بے حساب لکھا ہے تو کتنا ہوا درجہ؟ 700 سے کم ہوگا؟ ہاں نہیں، مطلب اس کے اندر ہی، ابھی تو ہم تو ایکچولی حدیث اور قرآن سے چل رہے ہیں نا، تو اس کے بعد کا اللہ دینے پہ قادر ہے، لیکن ہم نہیں ابھی کہہ رہے کیونکہ ہم نے حدیث اتنی ہی پڑھی ہے نا 700. تو ابھی ہم یہی بات کریں گے کہ یہ بھی کیٹیگری وہی ہے. اب جب آپ صبر کریں تو کیا سوچیں، مجھے 1 2 3 10 12 نہیں ملنے والا، بے حساب جب اللہ نے کہہ لیا نا تو 700 تو انشاءاللہ ملے گا. تو یہ بھی کچھ نیکیاں ہیں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں تاکہ ہمیں تقویت ہو نا. اچھا یہ کتنی پیاری بات ہے اور کتنی دل کو ڈھارس دینے والی بات ہے کہ صبر کے موقع پہ انسان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے. یعنی جب وہ موقع آتا ہے نا، موت کا موقع، تکلیف کا، کوئی دکھ کا، پریشانی کا، بیماری کا، تو ایسے موقع پر اگر انسان کو یہ امید ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب مجھے اجر دینے والا ہے تو کتنا انسان کو خوشی ملے گی اور کتنا تقویت یہ چیز انسان کو دل کو دے گی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ اعمال پر بے حساب اجر کی خوشخبری ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، یہ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ مہار والی اونٹنی اللہ کی نظر ہے. تو یعنی اس نے کہا کہ یہ ایک بہت بہترین اونٹنی تھی، اس نے کہا میں یہ اللہ کو دیتا ہوں، نظر سے مراد یہ میں اللہ کے نام کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ملیں گی. تو آپ نے 700 کا عدد بھی دیکھ لیا نا یہاں پہ کہ یہ بھی وہ والی نیکی میں اس کا شمار ہو گیا. کہ یعنی اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ جب کوئی محتاجگی ہو اور جس کو کہتے ہیں کہ انسان تندرست ہو، تھوڑا بہت آگے ملنے کی امید بھی ہو اور اس طرح کا کچھ معاملہ ہو، تو وہ والا جو صدقہ ہوتا ہے وہ زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کی سچویشن ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی خوشخبری دی گئی. آج ہی ہم نے سورہ انعام آیت نمبر 160 میں یہ آیت پڑھی کہ جو شخص نیکی کر کے اللہ کے ہاں آئے گا اسے 10 نیکیوں کا اجر ملے گا، جو شخص برائی کا مرتکب ہوا اسے صرف اس کی ایک سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا. لیکن اللہ کا انصاف یہ دیکھیے کہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ ایسے بھی آیت کر دیں کہ جیسے صبر نہ کرنے والوں کو ان کا اجر، جس کو کہتے ہیں نا کہ نہ کرنے والوں کو ان کا عذاب، بلکہ ہم یوں کہیں کہ عذاب بے حساب ملے گا، تو آپ سوچیں کیا انسان کا حال. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس طرح کی آیت نہیں ہے. ہر جگہ پہ جہاں پر یہ ہے نا برائی، دیکھیں ابھی میں دلیل دیتی ہوں، سورہ یونس آیت نمبر 27، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس کے برابر. بس جتنے برے کام کیے اتنا ہی اس کا بدلہ. سورہ قصص آیت نمبر 84، جو شخص نیکی کر کے آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو برائی کا مرتکب ہوا تو برے کام کرنے والوں کو صرف ان کے اعمال ہی کا بدلہ ملے گا. اچھا ایک حدیث دیکھتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، یعنی کہ ریورٹ ہوتا ہے، تو اس کی اسلام سے پہلے کی ہوئی تمام نیکیاں اس کے حق میں ثابت رہتی ہیں، اور جس قدر گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں وہ تمام معاف کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد والی زندگی کا پھر اس کا حساب ہوتا ہے. ہر نیکی کی جزا کم از کم 10 گنا ہوتی ہے اور اس میں 700 گنا تک اضافہ ہوتا جاتا ہے. البتہ برائی کی سزا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس نے برائی کی ہو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو معاف کر دے. اور اس کو یہ انعام کیوں مل رہا ہے؟ کیونکہ یہ ریورٹ ہے، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اس وجہ سے یہ اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے. مسلم میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا رب فلاں بندہ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کا ارتکاب کرے گا یا نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اسے دیکھتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ انسٹرکشنز دے رہے ہیں نا کہ تم اسے دیکھتے رہو، اس پہ نظر رکھو. اگر یہ برائی کرے تو یہی گناہ اس کے نام اعمال میں لکھ دینا، اور اگر یہ اسے ترک کر دے اور عمل نہ کرے تو یہی ترک ارادہ گناہ نیکی لکھ دینا، کیونکہ وہ میرے خوف کی بنا پر اسے ترک کرے گا. اسے مسلم نے روایت کیا.
تو یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نیکی کا کرنا تو ہے ہی نیکی نا، لیکن گناہ کو اللہ کے ڈر کے خاطر ترک کرنا بھی ایک اور نیکی بن گئی. آپ سوچیں کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہے ہیں بندے کی اس بات کو. مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی اسلامی زندگی کو بہتر بنائے تو اسے زندگی بھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ملتا ہے اور ہر گناہ صرف 1 عدد لکھا جاتا ہے. اب اسلامی زندگی کو بہتر بنائے کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اس دوڑ میں لگے کہ نیکی میں کمپٹیشن کرنے کے، اچھا سے اچھا بننے کے لیے. جیسے ایک انسان ہوتا ہے نا جس کو جو بہت ہی کہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ان کو بہت ایمبیشیس ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کو کیا کس چیز کی ان کو ایمبیشن لگ جاتا ہے کہ ہماری نا پروموشن پہ ہوتی چلی جائے نا، ترقی پہ ترقی ہم کریں. بزنس میں ہوتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے. کچھ لوگ پڑھنے پر آتے ہیں تو پڑھے چلے جاتے ہیں نا، جیسے ماسٹرز کریں گے، پھر پی ایچ ڈی کریں گے، پھر ڈاکٹر بن جائیں گے، پھر جابس کریں گے، یعنی کہ ٹیچنگ کریں گے، تو وہ اس میدان میں نا آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو یہی والی چیز ہے یہاں پر کہ جو شخص اسلامی زندگی کو بہتر بنائے، یعنی کہ اس ایک جگہ پہ بس رہ نہ جائے. کہ اب میں اس کو مثال اور بھی آپ کو بتا دوں گی. جیسے دیکھیں سمپل بات ہے، کیسے اس کی نیکیاں 10 سے اور 700 گنا یوں ہی بڑھتی چلی جائیں گی کہ آپ پہلے ایک انسان اسلام میں ہوتا ہے نا تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فرائض کی حد تک، پھر آپ اپنے اس میں اسلام میں گرو کرتے ہیں تو پھر آپ کس پر آ جاتے ہیں؟ نوافل پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر پتہ چلا نوافل پڑھنے لگے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پہ ہر نیکی جو ہے وہ اس طرف خیال کرنا شروع کیا کہ بھئی کمائی کیسی ہے، حلال ہے، حجاب میں کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، سود کا معاملہ تو نہیں ہے، فلاں معاملہ تو غلط نہیں ہے، میرا یہ بھی بات ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں، ہر طرف سے دیکھ رہا ہے نا. تو خود بخود ہی اس کی ویسے بھی ہر نیکی کا ثواب اس کا 10 ہوگا، کوئی 700 ہوگا، کیونکہ وہ اسی اسٹرگل میں اب لگ گیا ہے. تو یہ نقد، جیسے نہیں کہتے نقد خوشخبری سنا دی گئی اس کے لیے کہ تم اس راہ میں لگ جاؤ، بس پھر تم فکر نہ کرو، تمہاری کوئی نیکی مثال ہم تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی نہیں بتایا نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا اسی نیکی کا ثواب اس کو 20 ملا ہو تو ایک بندے کو جو اس کام میں لگا اسے 50 اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اتنا نیکیاں کمانے کا کتنا بڑا انسینٹیو ہمارے پاس موجود ہے. مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے برے خیالات اور ارادے معاف کر دیے ہیں جب تک ان پر عمل کے لیے کلام یا عملی اقدام نہ کرے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اگر انسان کے دل میں کوئی بھی گناہ کا خیال آیا، جیسے یہی ابھی ہم نے حدیث سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، چوری کا خیال آیا، کوئی گندا ارادہ انسان کے دل میں آیا، کوئی معصیت کا کام کرنے کا، کوئی غلط کام کرنے کا، تو جب تک اس نے عمل نہیں کیا یا وہ کام زبان سے کر ہی نہ دے دیا تو اس وقت تک وہ معاف ہو جائے گا اگر وہ معافی مانگ لے گا. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑی اللہ کی رحمت ہے انہی نیکیوں کے حوالے سے. سورہ ہود آیت نمبر 114 میں ہم پہلے بھی اس کو دیکھ چکے ہیں، ان الحسناتی یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. آپ جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے تو ویسے بھی آپ کے نامہ اعمال میں سے گناہ ہلکے ہوتے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور ایکٹس اور ایسے کچھ کام بھی، اچھے کام بھی ہیں جو انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. جیسے یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس میں وہ ہر دن 5 بار غسل کرتا ہو تو بتاؤ کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے. پھر ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اچھی طرح ہاتھ دھو، تمہارے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں اور ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جائیں گے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں گناہ صغیرہ مراد ہے، کبیرہ مراد نہیں ہے. اور جب تم کلی کرو تو ناک میں پانی ڈالو، چہرہ اور کونیوں تک بازو دھو، سر کا مسح کرو، ٹخنوں تک پاؤں دھو کر فارغ ہو تو تم اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. جب اس کے بعد تم اللہ کے حضور سجدہ کرو تو گناہوں سے تم یوں پاک ہوگے جیسے تم آج ہی پیدا ہوئے ہو.
تو پتہ چلا نماز سے گناہ کتنے تو جھڑ گئے صغیرہ، پھر وضو سے کتنے جھڑ گئے صغیرہ. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہی تو ہے نا، یہ بھی وہی رحمت کا اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے معاملہ ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حدیث سنی وضو کی فضیلت کے بارے میں، تو ابو امامہ یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے عمر بن ابسہ سے کہا کہ ذرا سوچ کر اور دھیان سے بتائیے کہ کیا اس قدر ثواب محض ایک ہی محفل میں یا ایک ہی مجلس میں یعنی ایک کام سے حاصل ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے ایسی کوشچن کیا کہ اچھا اتنے یعنی کہ اتنے گناہ دھل جائیں گے ہمارے. تو عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری موت کا وقت قریب ہے، میں کوئی تنگ دست بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر میں جھوٹ باندھوں اور لوگوں سے کوئی مفاد اٹھاؤں پیسے کے لیے نا، یعنی مراد. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور میرے دل نے اس کو خوب یاد رکھا. یعنی جو صحابی ہیں وہ سن کے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنے کیسے گناہ جو ہے نا ہمارے، لیکن یہی بات یاد رکھیے گا کہ صغیرہ گناہ ہے جن کا کہ اس طرح سے کفارہ ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور کے صدقے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر تک بڑھا دیا جاتا ہے. بعض دفعہ ایک کھجور، اب آپ دیکھیں مقدار کتنی کم ہے لیکن اجر اتنا زیادہ ہے. بعض دفعہ کیا ہوگا، نیت کی کمی یا خرابی کی وجہ سے صدقے کا اماؤنٹ بہت بڑا ہوگا، بہت بڑا اماؤنٹ ہوگا، لیکن اجر کیا ہوگا، حقیر. یہ بھی معاملہ ہے، ہم دیکھیں گے. کیونکہ بات یہی ہے نا کہ یہاں دیکھیں نا صدقے کا ایک کھجور میں احد پہاڑ کے برابر اجر، اور کوئی لوگ جو ہے وہ لاکھوں اور اربوں روپے شاید لگائیں، ان کو اس حساب سے اجر نہ ملے، کم ملے انہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیں یہ بھی وہ نیکی آ گئی، یہ واللہ عالم. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے مینشن ہی نہیں کیا ہے روزے کے اجر کے بارے میں، یہ تو واقعی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں اس کو اجر دوں گا. تو اب یہ تو دیکھیے اللہ سے اتنی اچھی امید رکھیے کہ اللہ نے چاہا تو 700 بھی کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کتنا دے دے. تو کتنی یہ حدیث انسان کے دل کو خوش کرتی ہے. ہمارے تو ذہن میں آتا ہے ہم نے نیکی کی، ہاں بھائی بس ایک ون ہمیں مل گیا ہے نا، ہمارا تو یہ محدود ایک نیکی کی بھائی ایک ہمیں ثواب مل گیا. یہاں تو پتہ چل رہا ہے ماشاءاللہ اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کے اوپر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نچھاور کر رہے ہیں ہمارے اوپر ثواب اور اجر، ہم آگے بڑھ کے لینے والے ہوں نا. تو یہ چیز بڑا نا انسان کو انسینٹیو دیتی ہے، پازیٹیو بناتی ہے. اور ایک اور جو حدیث ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اعمال بھی ایسے ہیں کہ جس سے کہ انسان کو ان کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ انسان کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتے ہیں. ان میں پہلا ہے اسلام لانا، ریورٹ ہو جانا نا، اور حج کرنا. حج مبرور آتا ہے، حج یعنی ایسا حج کہ جو قبول کیا جائے، اور اسلام لانا، حج کرنا، یہ بھی پچھلے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یعنی انسان کے جو جتنے بھی پچھلے گناہ اس نے کیے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کا جو ہے وہ کفارہ بن جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس سے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر ان نیکی کو، جیسے اب حج ہے، حج مبرور اگر انسان کرے گا تو آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ بچہ جو ہے نیو بورن بچہ ہے. اور اسلام کا لانا بھی یہ والی چیز ہے. ہاں ایک چیز اور رہ گئی ہے، ہجرت. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اللہ کی خاطر ایک ملک سے جہاں پہ اس کو دین کے اوپر کاربند رہنا مشکل تھا اور اس نے اللہ کی رضا کے خاطر وہ ملک چھوڑ کر اور وہ کسی اسلامی مملکت میں آ کے ٹھہرتا ہے، although اس کو وہ مرات اور وہ فائدے نہیں ملتے، تو یہ اللہ کے خاطر ہجرت کرنا بھی اس کے پچھلے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، لطف و کرم جس کو ہم کہتے ہیں.